وہ بہت بڑا دورانیہ ہوتا ہے، وہ 40 سال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 20 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ جب والعصر کہہ کے قسم کھا رہا ہے تو اللہ کسی دورانیے کی، کسی زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ وہ زمانہ کس کا ہے؟ بس اس زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ نے جس زمانے میں ہمیں پلٹانا چاہتا ہے۔ بھئی بیٹھو سوامی نگر کے امام بارگاہ میں، مگر چلے جاؤ عصر مصطفیٰ میں، رہو 1442 ہجری میں، 2020 میں، مگر چلے جاؤ 11 ہجری میں، 10 ہجری میں، بعثت کے ایام میں، ہجرت کے دورانیے میں، پلٹو اس زمانے میں۔ قائد اعظم جب پاکستان بنا رہے تھے اور بننے والا تھا اور بننے کو تھا تو کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ تو یہ شیعہ ہیں، تو آگئے کچھ لوگ کہنے لگے آپ شیعہ ہیں یا سنی؟ تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ ان کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ جی عصر مصطفیٰ، سارا مسئلہ یہ ہے، دقت ہے، سارا مسئلہ ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹنا ہے۔ اللہ نے قسم اس لیے کھائی ہے تاکہ اس دور میں پلٹ جاؤں، اسی زمانے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ یہ سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، سلفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ تقسیم اہل حدیث، یہ تقسیم ہماری ضرورت ہے۔ اسلام نے ہمیں ان عنوانوں میں تقسیم نہیں کیا، یہ ہماری ضرورت تھی، ہم نے خود سے اپنے نام رکھ لیے۔ 300 سال پہلے کچھ اور نام تھے، 600 سال پہلے کچھ اور نام تھے، یہ ہماری ضرورت کے مطابق ہمارے معاشرے نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے صرف 2 ہی مسلک بنائے، اللہ نے ہمیں ان مسلکوں میں تقسیم نہیں کیا ہے، اللہ نے صرف 2 ہی مسلک بنائے ہیں جی، محکمات، متشابہات۔ الجھے ہوئے لوگوں کا مسلک، میں اور لفظ بہتر کرتا ہوں، تاریک رستے پہ چلنے والے لوگ اور روشن رستے پہ چلنے والے لوگ۔ صلوات پڑھ لیں اور محمد و آل محمد۔ امیر حسن آ رہے ہیں؟ خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ والعصر، وہ وقت کون سا ہے جس کو اللہ یاد کر رہا ہے؟ ہم نے تاریخ کے صفحے پلٹے تو ہمیں ان دنوں سے کچھ نسبتیں نظر آئیں، ویسے بھی ہم نسبتوں والے لوگ ہیں۔ میرے مولا حسن مسجد سے باہر تشریف فرما ہو رہے تھے، صحابہ اکرام مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت امام حسن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے کاندھے پر بٹھا لیا، چلنے لگے۔ امام حسن متوجہ ہوئے کہ کس نے کاندھوں پر اٹھایا ہے، تو حضرت ابوبکر تھے۔ مولا علی اس منظر کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ ابوبکر تم نے حسن کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، تو فرمانے لگے یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، کم سے کم ایک صحابی نے یہ تو طے کر لیا کہ شبیہوں کو کاندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے۔ اگر رات کی اللہ قسم کھا رہا ہے تو کوئی رات ہے جو اتنی بلند ہے کہ وہ اللہ یاد رکھوانا چاہتا ہے، کہ جس رات میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا ہے۔ اور یہی عمل اب کہنے لگے جی ہمیں حضرت صالح کے لوگ ہمیں اونٹنی چاہیے اس پہاڑ سے نکلتی ہوئی،
اور اونٹنی کے ساتھ بچہ بھی ہو اور اس کا دودھ اتنا ہو کہ پوری امت دودھ پیے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ ہمیں اس پہاڑ سے اونٹنی چاہیے، تو پہاڑ تھا، آرزویں دیکھیے کیسی ہیں، تو فوراً حضرت سہل نے فرمایا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ رہا اللہ کا ناقہ۔ تو پہاڑ پھٹنے لگا اور ایک اونٹنی باہر آئی، اس کے پیچھے پیچھے بچہ، اور مدتوں اس کا دودھ پیتے رہی پوری امت۔ وہ پہاڑ تھا، حضرت سہل نے ارادہ کیا تو اونٹنی ہو گئی۔ ولایت تکوینی اور کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیے وہاں اونٹنی نہیں تھی، فرمایا ہاذہ ناقۃ اللہ، تو یہ ناقہ ہی اللہ کا ناقہ کیوں ہے؟ ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں؟ یہ ناقہ اللہ کا ناقہ اس لیے ہے کہ ایک نبی کی نبوت پر دلیل ہے، تو کبھی تو نبی کی نبوت پہ دلیل ناقہ بنتا ہے، کبھی کعبے کی دیوار پھٹ کر ایک آیت اللہ الکبریٰ سامنے آتا ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو پلٹنا ہے، والعصر، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، ہمیں عصر مصطفیٰ میں جانا ہے، اس دور میں پلٹنا ہے، اسی لیے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور عزیزو یاد رہے، اگر مصطفیٰ سرکار سمجھ میں آ گئے تو ساری الجھنیں دور، اور اگر سرکار جو آج الجھن ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ سرکار کو سمجھا نہیں ہے۔ میں نے سرکار کی سیرت پہ، جیسے میں نے کہا نا کہ حضرت ابو طالب کی سیرت کے اوپر اگر کوئی مجھ سے کہے ایک جملے میں بات کریں، ایسے اگر سرکار کی سیرت کے بارے میں کوئی مجھ سے کہے کہ کتنی کتابیں پڑھی، تو مثلاً اگر میں کہتا ہوں جی 20 کتابیں میں نے سرکار کی سیرت پہ پڑھی ہیں، اور کوئی کہے جی ایک جملے میں بتائیے سرکار کی سیرت، تو میں سرکار کی سیرت کو خلاصہ یہ کروں گا طالب علمانہ لہجے میں کہ میں نے نبی کو دیکھ کر پڑھ کر یہی اندازہ لگایا، یہی سمجھا ہوں کہ ساری زندگی سرکار نے یا اللہ پہنچایا یا علی پہنچایا۔ صلوات ہدیہ کریں گے محمد والے جی، کیا بات ہے۔